بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں، میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد آوان، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے معزز مہمان، دور حاضر کی جید علمی اور روحانی شخصیت مفتی منیر احمد آخوند صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارے ادارے اسلامی براڈ کاسٹنگ TV1 گلوبل پروگرام کے میزبان محمود احمد آوان اور ہمارے معزز مہمان مفتی منیر احمد آخوند کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اللہ نے پھر ایک دفعہ اس مہینے کی برکات اور اس کے انوارات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ آئندہ بھی بہت زیادہ ماہ رمضان کے مہینوں سے اور اس کی برکات سے اور اس کے انوارات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ ہم پورے احتیاط کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ماہ کی نسبت سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں رمضان کے بارے میں، روزے کے مسائل، آپ ہمیں کال کیجیے گا، انشاءاللہ حضرت آپ کو اس کے جوابات دیں گے۔ حضرت آپ کو پھر بہت بہت مبارک ہو رمضان کا مہینہ، اللہ مبارک ہے۔ اور آپ کا تو ماشاءاللہ خاص طور پہ شکریہ کہ آپ نے بہت کوشش کی امت کے اتحاد کے لیے کہ کس طرح ہم سب ایک ہی دن روزہ رکھیں اور ایک ہی دن عید منائیں۔ اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کی اور سارا ملک انشاءاللہ کل رمضان کے روزے کا آغاز کرے گا۔ اچھا سے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ رمضان کے بارے میں ہیں، لوگوں کے کنسرنز ہیں روزے کے بارے میں کہ روزہ کیسے رکھا جائے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے کی قضا کیسے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا جو فدیہ ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے وہ کن لوگوں پہ واجب ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا اور پچھلے چند پروگرام سے ہم فرشتوں کے بارے میں باتیں کرتے آئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت میکائیل کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پروگرام میں ہم نے وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ اس پروگرام میں ہم حضرت اسرافیل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ ذرا فرمائیے کہ حضرت اسرافیل جو ایک بہت ہی معزز اور محترم فرشتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے انسانی زندگی میں، اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے جسم و جثہ کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسرافیل فرشتہ ان 4 بڑے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، بلکہ اسرافیل سب سے زیادہ قریب اللہ کے اسرافیل فرشتہ ہی ہے، کیونکہ اسرافیل اور اللہ کے درمیان صرف 7 نور کے پردے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسرافیل ہے، اس کے بعد جبرائیل ہے، اس کے بعد میکائیل اور پھر عزرائیل ہے۔ اسرافیل کا لفظ جو ہے وہ اسراف سے ہے۔ اسراف کا معنی ہے کثرت اور زیادتی، جیسے کہ ہم عام معنی میں اسراف کا معنی استعمال کرتے ہیں۔ تو اسرافیل کا نام اسرافیل اس لیے کہ اس کے پر بہت کثیر ہیں، اس کے پر سب فرشتوں سے سب سے زیادہ ہیں، اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کی جسم و جثہ کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے، اور دوسرا پر جو ہے وہ مغرب میں، اور تیسرا پر جو اس نے اپنے سر پہ ڈھانپ رکھا ہے، اور چوتھا پر جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکنے کے لیے اس کو دے رکھا ہے وہ شیشے کے جو ہے موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی روحیں اور سانس کے نفس والے لوگ انسان ہیں اتنے اس کے سوراخ ہیں، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے دھانے پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس سور کا جو دھانا ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کی گولائی ہے، اتنا بڑا دھانا ہے۔ اس سے اس کے جسم و جثہ کا اندازہ کریں کہ اس کا جسم و جثہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ کر کے بیٹھا ہے کہ جیسے اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دے گا اور پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پر۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت ان کے کوئی اور یا صرف یہی ڈیوٹی پہ معمور ہے؟ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نیا حکم ظاہر فرماتے ہیں تو لوح محفوظ اس کی طرف بڑھتی ہے،
اس کے ماتھے سے ٹکراتی ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے، وہ اس میں اس حکم کو پڑھتا ہے۔ اگر اس حکم کا تعلق جبرائیل کے ساتھ ہوتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتا دیتا ہے، اگر میکائیل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو میکائیل کو بتلا دیتا ہے۔ تو جو احکام نئے ظاہر ہوتے ہیں ان احکام کی اطلاع یہ اسرافیل فرشتہ ملائکہ کو دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں عجیب بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا تھا۔ واہ، تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ نے اس کے ماتھے پر لکھ دیا، اس کے ماتھے پہ پورا قرآن کریم کندہ کر دیا گیا، یہ بطور انعام اور اعزاز کے کہ میرے حکم میں سب سے پہلے اجلت جو کی ہے وہ اسرافیل نے کی ہے، تو قرآن کریم کی دولت اس کو عطا کی گئی۔ اچھا حضرت، ہمیں جو عام تصور یا تاثر جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا کچھ تصویریں یا پینٹنگز یا جیسے بچپن میں ہم نے کہانیاں سنی ہیں، تو اس میں جو ایک تصور ابھرتا ہے ذہن میں کہ وہ ایک پروں کی طرح ایک بہت بڑا پرندہ یا اس طرح کی ان کی شکل ہے، تو آیا یہ صحیح ہے کہ ان کا کوئی تصور ہم اپنے ذہن میں بنا لیں، یا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ان کی کیسی حیت ہے یا کس طرح وہ نظر آتے ہیں؟ نہیں، صحیح ہے، وہ ایسے ہی تصور، یہ جو تصور ہے پروں کا تصور ہے یا نورانی ایک تصور ہے، ظاہر ہے کوئی ان احادیث اور روایات ہی کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے بہت پر ہیں اور پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور بعض جو بڑے بڑے پرندے دیو ہیکل پرندوں کی شکل، تو بعض جو پرندوں کی شکل میں ہیں، جو مرغ کی شکل میں بھی فرشتہ موجود ہے کہ جو تسبیح جب پڑھتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ اس وقت میں وہ اذان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں بنا رکھے ہیں فرشتے، وہ اسی حیت کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہیں، تو یہ تصور صحیح ہے۔ تو لیکن ایگزیکٹ تصور تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن پروں کا تصور اور ان کے جسم و جثے کا تصور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا حضرت، اس سلسلے میں جو ایک فرشتے کا ذکر باقی رہ گیا ہے جس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، بلکہ ساری دنیا کو ڈر لگتا ہے، وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ہمیں انتظار بھی ہے ان کا، اور ان سے کوئی فرار یا چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہے، سب نے ان سے ملنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت عزرائیل کے بارے میں، جو جنہیں موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی مناسبت سے آپ سے درخواست ہے کہ ماہ رمضان کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز ہو چکا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات رمضان کے بارے میں، اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں تو اس بارے میں کیجیے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کچھ اور مسائل ہیں، جیسے کہ حضرت ہر پروگرام میں ان کا جواب دیتے ہیں، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کال لیتے ہیں، عربیہ ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سب مسلمانوں کو رمضان مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس 2 چھوٹے سوال ہیں۔ جی جی۔ کسی کی، آپ کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئے تو ان کا بچہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ نماز کے بعد جب تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو کیا رائٹ ہینڈ پہ پڑھیں گے دونوں ہاتھوں پہ؟ اچھا، بہت بہت شکریہ جی۔ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ بالکل اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ انتقال ہو گیا ان کی ماں کا یا باپ کا تو بچوں کا آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس میں شرم کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اور دوسرا تسبیح جو ہے اگر انگلیوں پہ پڑھنی ہے تو پھر یہ کہ دونوں ہاتھوں پہ پڑھ سکتے ہیں، دائیں پہ بھی بائیں پہ، جو نشان اللہ تعالیٰ نے انگلیوں پہ رکھے ہیں ان نشانوں کے اعتبار سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر تسبیح جو ہے وہ 30 یا 33 دانے کی استعمال کریں اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہاتھوں پہ پڑھنا ہو تو دونوں ہاتھوں پہ پڑھنا جائز ہے۔ اچھا حضرت، یہ تسبیح کا ذکر آیا تو ایک ای میل بھی آئی ہوئی تھی اسی سلسلے میں، میں نے مناسب سمجھا کہ ذکر ہوا ہے تو آپ سے یہ سوال بھی پوچھ لوں۔ تسبیح فاطمی کے بارے میں ایک ای میل آئی تھی کہ وہ کیا ہے، حالانکہ بہت عام ہے لیکن انہوں نے پھر بھی پوچھا ہے کہ آپ دوسرے ناظرین کی بھی معلومات کے لیے ذرا فرما دیجیے۔ یہ ایسا ہوا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم بھی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلام لے لو، اس لیے کہ گھر کے کام کاج میں دشواری ہوتی ہے، تم چکی پیستی ہو، باہر سے پانی لے کے آتی ہو، کمر پہ اس کے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور جا کے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اتنے غلام تقسیم ہو رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی غلام دے دیجیے، کیونکہ میں گھر کے کام کاج میں کافی مشقت اٹھاتی ہوں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں اس غلام سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہے تم پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تم صبح شام پڑھا کرو، تو یہ اس غلام سے بھی بہتر ہے جس غلام کا تم نے مطالبہ کیا ہے۔
اور اسی وجہ سے اس تسبیح کا عجیب ایک آزمودہ اس کا عمل ہے کہ کتنی بھی تھکاوٹ ہو، اب اگر یہ تسبیح پڑھ کے آپ بدن پہ دم کر کے رات کو سو جائیں تو بھلے آدھے گھنٹے کی نیند ملے تو کئی دن کا جاگا ہوا آدھے گھنٹے کے اندر سیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو دیا کہ تمہارے بدن کی تھکاوٹ اور حفاظت کے لیے تسبیح بہت اکثیر ہے، لہٰذا یہ تسبیح پڑھو، غلام کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمہ بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت آسان ہے، یعنی چند منٹ ہی لگتے ہیں اس میں، اور اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کو نماز کی پابندی جن کے لیے مشکل ہے یا صبح اٹھنا جن کے لیے مشکل ہے، اگر رات کو سوتے وقت وہ اس کا اہتمام کر لے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی نماز کی پابندی میں، ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک اور کال ہے، افتخار اللہ صاحب ہیں ایلینوائے سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ جناب، میں نے یہ پوچھنا تھا مولانا کو، اور آپ کو سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یوم صومکم یوم نحرکم، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ رمضان کی 5 تاریخ جس دن ہوگی، اگلے رمضان کی 1 تاریخ اسی دن ہوگی۔ اچھا جی بہت بہت شکریہ۔ ہاں، اصل میں یہ پہلی جو بات آپ نے کہی ہے کہ یوم صومکم نحرکم، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی وہ یہ ہے کہ صومکم یوم تصومون، وہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تمہارا رمضان وہی ہے کہ جس میں تم سب روزے رکھو، اور فطرکم یوم تفطرون، اور تمہاری عید وہ ہے جس میں تم سب عید مناؤ، اور اضحاکم یوم تضحون، اور تمہاری جو قربانیاں ہیں جس میں تم سب قربانیاں کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم سب اجتماعی طور پر رمضان مناؤ، اجتماعی طور پر عید کرو، اجتماعی طور پر قربانیاں کرو۔ اس میں ایک اجتماعیت اور اتحاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں تمہاری عید، رمضان اور قربانیاں ہونی چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا اخْتَلَ الْقَوْمُ بِالْهِلَالِ، کہ اگر چاند کے فیصلے میں قوم سے اس اجتماعی طور پہ کوئی غلطی ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی معاف کر دیں گے، تم سب جس کو رمضان کہو گے اللہ بھی اس کو رمضان کہے گا۔ یہ وہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور باقی جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے، مجھے بھی یاد نہیں رہی، خیر یاد آ جائے تو انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیں گے۔ اچھا حضرت، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین کو پھر ایک دفعہ ماہ رمضان بہت بہت مبارک۔ اللہ کا بہت احسان اور اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ہماری زندگی میں ایک دفعہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس مبارک مہینے کی برکات اور فیوز سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں، جس کے لیے ہم اللہ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں UBL کلک اینڈ ریمٹ کا بھی، کہ جو ہمارے سپانسر ہیں، پاکستان رقوم بھیجنے کا انتہائی آسان، محفوظ اور تیز ترین ذریعہ۔ ناظرین، اس مہینے میں خاص ایک لوگ اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کا، صدقات دینے کا، خیرات دینے کا، اس کے لیے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں۔ تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ لیگل طریقے سے پاکستان پیسے بھیجیں۔ یہ جو ہنڈی اور حوالے وغیرہ ہے یہ حرام طریقے ہیں۔ آپ کی جو نیک نیت ہے خیرات کرنے کی، صدقات کرنے کی، تو اس کا بھی احترام کیجیے اور لیگل طریقے سے پاکستان پیسے بھیجیے، جس کے لیے بیسٹ طریقہ ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ۔ آپ اپنے گھر کے ماحول میں، گھر کے آرام میں، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر پہ بیٹھے ایک کلک کے ذریعے پاکستان سیکنڈز میں اپنی رقوم بھیج سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو۔ ٹیلی فون پر ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں پرویز محمود صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی پرویز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم محمود صاحب، آپ کو اور مفتی صاحب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی اللہ مبارک۔ اور مفتی صاحب نے دعائیں کی تھی بہت، اور اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا۔ انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہے۔ میرا سوال رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ میری بہن جو بیمار ہیں اور دوائیں لیتی ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا وہ گھر میں تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا، بہت بہت شکریہ۔
اچھا حضرت، یہ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح ضروری ہے جی کہ وہ اگر عورتیں گھر میں ان کے لیے، کیونکہ مردوں کا تو ہم نے سنا ہے، عورتوں کے لیے تو کیا شریعت اس میں کیا اس میں ایسا کہ بالکل تراویح پڑھیں گی، کیونکہ تراویح جو ہے مرد اور دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ مرد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، عورتوں کے لیے باجماعت ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مسجدوں میں باپردہ انتظام ان کا ہے تو عورتیں وہاں جا کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن ورنہ عورتیں اپنے گھر میں بالکل تراویح پڑھیں گی، اور جو آپ کی بہن ہیں اگر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے، تو تراویح پڑھیں گی۔ باقی روزہ رکھنے کے حوالے سے وہ دیکھ لیں اپنے صورتحال، اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کے لیے وہ فدیہ ادا کریں گی، باقی تراویح وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا حضرت، اگر روزہ نہ رکھے تو پھر بھی تراویح پڑھنا، بالکل وہ ایک الگ حکم ہے، وہ کر سکتے اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے ہیں۔ نا؟ بالکل اپنی جگہ۔ اچھا جی، ایک اور کالر ہیں ٹیکسس سے، زہرا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو بہت زیادہ۔ آپ کو بہت بہت۔ اور مفتی صاحب، خدا آپ کو بہت جزا خیر دے گا، آپ تو بہت دکھی دلوں کی سن رہے ہیں۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ رمضان میں ہم چلتے پھرتے کچن میں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کون سا ذکر ایسا کریں جو کہ ہم زبان سے کرتے رہیں؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں پروسٹیٹ کینسر کے مریض ہیں، وہ اتنا مریض ہیں۔ آپ نے 2-3 دفعہ مجھے میں سنتی تھی پروگرام میں کہ آپ نے بیماروں کے لیے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا کیا، میں سمجھ نہیں سکی، وہ تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ تیسری بات یہ کہ ہم لوگ نا مالی مسائل بہت زیادہ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیجیے۔ اور ایک بات یہ کہ جب میرے ہسبینڈ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کا کفارہ جو ہے مطلب ایک دن کے روزے کا یعنی کہ 30 روزوں کا کتنا ہوگا، وہ آپ پوری جی تفصیل بہت سے بتا بہت دیجیے۔ شکریہ۔ جی حضرت، اس بارے میں ایکچولی بہت ساری ای میلز آتی ہیں جن کا فرداً یا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ آپ سے گزارش کر دوں کہ مالی پریشانیوں کے بارے میں بہت ای میلز آتی ہیں، تو ان کے لیے فرما دیجئے، سب کے لیے اور سب کے لیے مالی پریشانیوں کے لیے سورۃ جمعہ، یہ روزانہ 3 مرتبہ سورۃ جمعہ عصر کے بعد تلاوت کریں اور دعا کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا رمضان میں چلتے پھرتے ذکر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ اور استغفار، یہ اس کی کثرت کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، کبھی کبھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھتے رہیں۔ تو یہ 2 اذکار کی کثرت کریں چلتے پھرتے۔ اور باقی ہسبینڈ کی جو بیماری کا معاملہ ہے تو ایک چٹکی ہلدی لے کے اس پہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونکنا ہے اور وہ چاٹ لیا کریں۔ تو بلکہ یہ تقریباً ہر ایک کو کرنا چاہیے، ایک چٹکی ہلدی لے کے اس پہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے روز چاٹ لیا کریں۔ یہ کسی بھی کینسر کے لیے بہت زبردست اکسیر مجرب ہے۔ کینسر اگر ہے وہ دفع ہو جاتا ہے، اور ویسے کینسر نہیں ہے تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، بہت مجرب ہے۔ تو یہ عمل کر لیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز بھی آئی ہیں رمضان کے مسائل کے بارے میں۔ ایک ای میل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی اکٹھی وہ رہتے ہیں، مختلف ممبرز ہیں، اور کچھ فیملی ممبرز ہیں جو کہ ویلفیئر گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو ان کا ایک سوال تو یہ ہے کہ جب ان پیسوں سے جو ویلفیئر کے پیسے ہیں اگر وہ افطاری کے یا کھانے کی چیزیں خریدتے ہیں تو باقی دوسرے لوگ جو گھر میں جو کہ ویلفیئر کے مستحق نہیں ہیں، کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں ان پیسوں سے خریدا ہوا؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ فدیہ اگر پاکستان بھیجا جائے تو وہ کتنے پیسے ہیں؟ کیونکہ یہاں کا فدیہ اور ہے، پاکستان کا اور ہے، لیکن اگر وہ پاکستان میں کسی کو فدیہ کے لیے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کیا رقم ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ بہت ضعیف ہیں وہ، تو کس عمر میں ان کو روزہ معاف ہے اور فدیہ بھی نہیں ہے، یا فدیہ ہمیشہ ہر ایک کو دینا پڑے گا؟ جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس صورت میں کہ فدیہ جو ایک آدمی کو 2 وقت مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب پاکستان کے اندر 2 وقت کا کھانا ایک غریب کو تقریباً کتنے کا، 50 روپے کا ہے یا 60-70 کا ہے، تو جتنے روپے کا ہو اس اعتبار سے وہاں فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر فدیہ وہاں بھیجنا ہے تو وہاں کا اعتبار کریں، اگر یہاں پر فدیہ دینا غریبوں کو تو یہاں $8 سے لے کے $10 تک ہے، تو یہاں کے غریبوں کو اس طریقے سے 2 وقت کا کھانا اس سے میسر آ سکتا ہے۔
تو اس طریقے فدیہ دیتے ہیں. اور اگر جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور یا بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو فدیہ دینے کی اجازت ہے. البتہ فدیہ معاف نہیں ہوتا. اگر بہت زیادہ بوڑھے ہیں تو فدیے سے ان کا چھٹکارا ہوگا. روزے کی البتہ ان کو نہ رکھنے کی اجازت ہو جائے گی, لیکن فدیہ معاف نہیں ہوتا. اچھا, چاہے کتنا بھی کوئی ضعیف ہے, کوئی 90 سال کا ہے, بہت, ان کو بھی فدیہ دینا پڑے گا؟ فدیہ دوبارہ دے. اچھا حضرت, انہوں نے یہ جو ویلفیئر کے بارے میں پوچھا تھا. ہاں, ویلفیئر کا جو اس میں کھا سکتے ہیں, ویلفیئر والوں کو جو ملا ہے اور وہ دوسروں کو کھلانا چاہے, اس آمدنی سے دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں. اور وہ جو ویلفیئر سے ملتا ہے وہ بالکل حلال طیب ہے, وہ حرام نہیں ہے, کھا سکتے ہیں اسے. اچھا حضرت, ایک خاتون ہے جو کہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, نیو یارک سے. جی السلام علیکم خاتون. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضرت جی. محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت آپ کو سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی جی. اور حضرت جی السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ کی کوششیں رنگ لائیں اور ماشاءاللہ سب ایک روزہ رکھ رہے ہیں ایک دن. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. میرے 2 سوال ہیں. ایک ہے کہ تراویح کتنی پڑھ سکتے ہیں, 8, 12, 20, اور دوسرا ہے کہ فطرہ کیا جو فطرانہ دیتے ہیں عید والے دن وہ ہم پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا, ہاں تو جی بہت اچھا سوال. ماشاءاللہ. تو پہلے تو آپ کا شکریہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ الحمدللہ وحدت امت ہوئی, سب نے ایک دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ عید بھی ایک دن میں ہی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. دوسرا یہ ہے کہ تراویح جو ہے 20 تراویح ہے, 20 تراویح ہی سنت موقدہ ہے. اور تمام ائمہ کا یہی مسلک ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد حنبل, بلکہ جتنے بھی فقہاء اسلام ہیں سب کا یہ مسلک ہے. 20 ہی تراویح سنت موقدہ ہے اور 20 ہی مردوں کو پڑھنی ہے, 20 ہی عورتوں کو پڑھنی ہے. تو اسی طریقے سے اس پر عمل ہوگا. اچھا حضرت, پھر 8 تراویحیں کہاں سے آئیں؟ وہ بظاہر اپنے اپنے پاکستان میں جو کہتے ہیں جو وہابی ہیں وہ 8 پڑھتے ہیں, تو وہ کس امام کو فالو کر رہے ہیں پھر؟ بس ان کو ہی, کسی امام کو فالو نہیں کرتے وہ, لیکن انہوں نے ان کا اپنا بعض احادیث سے انہوں نے یہ ان کو مغالطہ لگا, مسکنسیپشن ہوا بعض احادیث سے ان کو کہ انہوں نے اس کو 8 سمجھا. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ہی تراویح پڑھی. اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 تراویح ہوتی تھی. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہنا کہ تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئیں. صحیح ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. یہ میں نے بتایا کہ یہ مسئلے کی اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے, حضور کے زمانے میں تراویح شروع تھی. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک قاری کے پیچھے ساری جماعت کو متفق کر دیا. پہلے لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے, چند ایک یہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, چند وہاں پڑھ رہے ہیں. آپ نے یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے کر دیے. فرمایا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ایک قاری کے پیچھے پڑھے. یعنی یہ جو موجودہ شکل ہے تراویح کی, جی بالکل, تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے اس کو کہا کہ ایک حافظ کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں. چنانچہ انہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک حافظ صاحب کے پیچھے 2-4 لوگ کھڑے ہیں, دوسرے کے پیچھے 2-4 لوگ کھڑے ہیں. تو حضرت عمر کو یہ اچھا نہیں لگا. انہوں نے فرمایا کہ سب کو مجتمع کر کے بڑی جماعت کریں, اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے. اچھا حضرت, تراویح کے بغیر روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا. تراویح اگر بلا عذر چھوڑا ہے, بغیر کسی عذر کے تراویح چھوڑی ہے تو گناہ ہوگا, لیکن روزہ ایک الگ حکم ہے, تو روزہ ہو جائے گا. کیونکہ روزہ تو فرض ہے نا. جی بالکل. اور تراویح سنت موقدہ ہے. بالکل. اچھا, لیکن ایسا یہی ہے کہ تراویح کے جی ساتھ بالکل ظاہر ہے, وہ تو حدیث میں بھی حکم ہے کہ تراویح اور قیام جو. اچھا حضرت, ایک بریک پہ جائیں گے, اور اس بریک پہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں honeyderm.com. شہد اور دوسرے قدرتی اجزاء پر مشتمل ان کے پروڈکٹس ہیں جو کہ جلد اور بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں. ہمیں ایک ای میل بھی آئی ہے خاتون کی, جنہوں نے حضرت سے پوچھا ہے جی گرتے ہوئے بالوں کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو وہ خیر میں حضرت سے وہ بھی پوچھوں گا, لیکن میری طرف سے مشورہ ہے, کیونکہ میں بھی اس کو یوز کرتا ہوں, کہ آپ honeyderm.com پہ جا کے ان کے پروڈکٹ منگوائیں. انشاءاللہ آپ کے بال گرنے بھی بند ہو جائیں گے, بلکہ نئے بال اگنے شروع ہو جائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور آپ سب کو بھی دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے, ہمارے ادارے کی جانب سے بہت بہت ماہ رمضان مبارک.
حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی کوششیں رنگ لائیں، اور الحمدللہ نیت اگر نیک ہو تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ چاند ہی نظر آ گیا، اس کا مطلب کہ مکے میں بھی جو چاند نظر آیا وہ بھی ٹھیک ہی نظر آیا، کیونکہ ایک ہی۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو ایک احسن قدم اٹھایا تھا، آپ کی کوششیں رنگ لائیں، اور مجھے تو حضرت بہت ہی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ہی دن سب مل کے رمضان کا آغاز اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید بھی ایک ہی دن کریں گے۔ وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ دیکھا جائے گا اب 29 روزوں کے بعد۔ اچھا حضرت، کالر ہیں عارف محمود صاحب کینیڈا سے۔ جی عارف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو رمضان مبارک۔ الحمدللہ آپ کو بھی جی، بہت بہت۔ سر دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ پاکستان میں پے کرتے ہیں، حالانکہ ہم رہتے ہیں کینیڈا میں ہیں۔ جی جی۔ تو جو سونا ہے، جو گولڈ ہے، اس کی مالیت ہم کینیڈین ڈالرز میں لگائیں گے یا ہم پاکستانی روپیز میں لگائیں گے؟ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم مورگیج لینے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے گھر لینے کا یہاں پہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، جی جی۔ تو وہ تھوڑا سا دل میں بات ہے کہ وہ تو اس میں انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ کافی لوگ لیتے ہیں، اور میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ وہ اس کی اجازت دی ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے، تو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، جس کے بارے میں بہت ای میلز بھی آتی ہیں، لوگ مارگیج کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ریٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ سونے کا ریٹ۔ سونے کا یہ کہ جہاں آپ یہاں موجود ہیں اور اسی کی مارکیٹ ویلیو لگے گی کہ کینیڈین ڈالر میں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اور 2.5% زکوٰۃ وہ بھی آپ کہیں بھی پے کر سکتے ہیں، پاکستان یا یہاں غریبوں میں کسی کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا مارگیج کا جو معاملہ ہے، تو جو ریگولر بینکوں کا جو مارگیج سسٹم وہ تو صحیح نہیں ہے، البتہ اب تو بہت سی اسلامی فائنانس کے بہت سی ادارے سے بن گئے ہیں، تو اس اسلامی فائنانس کے اداروں ہی سے اب آپ لے سکتے ہیں۔ ہم ریگولر بینک سے لیں گے تو وہ سودی سسٹم ہے، اور وہ یقیناً حرام ہے، اس میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہماری تقریباً میرے خیال 95% لوگ جو جن کے گھر ہیں انہوں نے تو ریگولر بینکوں سے مارگیج لیا ہوا ہے، تو واقعی اتنا سیریس مسئلہ ہے؟ سیریس مسئلہ تو کیا کریں وہ لوگ؟ تو اس میں اب یہ ہے کہ اب اسلامی فائنانس جو ادارے کھلے ہیں وہ اب وہ کنورژن بھی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کنورٹ کر دیتے اسلامک لون میں، تو وہاں کنورژن کروا دیں تو ایزی وے ہے۔ اچھا حضرت، ضیاء الرحمان صاحب ہیں نیو جرسی سے۔ جی ضیاء صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں پہلے تو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، کوئی کنفیوژن مجھے یہ ہے کہ طلاق راتوں کے سلسلے میں، جی جی، اور جس طرح کنسیپٹ یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اور عمر کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں کچھ شب برات کے سلسلے میں، جی جی، تو طلاق راتوں میں اگر میں بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر غلط فہمی کی وجہ سے، جس طرح عام آج ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے روزہ کر لیتے ہیں، عید کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق راتوں کا جو وہ تعین جو ہے وہ بڑا تعین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اب یا تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ پہلے روزہ رکھ لیا ان کی طلاق راتیں بھی ڈسٹرب ہو گئی۔ اب ایک تو سوال یہ ہے کہ اس کا تعین، دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں رات ہوتی ہے تو وہ دوسری، یعنی پاکستان میں یا انڈیا میں دن ہوتا ہے، جی جی، یعنی رات مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق راتوں کا برپا ہونا دو دفعہ ہوتا ہے کیا اس کا؟ یہ دوسرا مختصر سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے جیسے داخلے کے لیے کوئی جو ان کی مطلوبہ انسٹیٹیوشن ہے وہاں داخلے کو وظیفہ۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی حضرت، یہی تو مقصد تھا آپ کا بھی جو آپ نے فتویٰ دیا تھا گلوبل مون سائٹنگ کا۔ جی جی بالکل، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا تھا کہ لوگوں کو طلاق راتوں کا ہی نہیں پتہ چلتا ہو جاتا۔ بالکل، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے میں نے وہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ تاکہ یونٹی جب ہوگی اور ایک ہی تاریخیں چلیں گی تو طلاق راتیں ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے طلاق راتیں جو آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کی بنیاد پر اس کو اجر و ثواب یقیناً عطا فرماتے ہیں، اجر سے اس کو محروم نہیں کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایگزیکٹ طلاق رات جس کو ملی ہے اس طلاق رات کا جو اجر اور اعزاز ہے وہ الگ ہے۔ اور باقی ہے کہ رزق کے فیصلے اور اعمال کے فیصلے وہ انہی جو ہے وہ شب قدر کے اندر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور وہ تدبیر امور اس کے مطابق ہوتی ہے۔ باقی آپ اپنے بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 عشاء کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ مطلوبہ جہاں بھی داخلہ چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ 80 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔
حضرت یہ آیت وہی نا رب ادخلنی مدخل صدق. جی وہ والی. ہاں اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں ماشاء اللہ. اچھا حضرت کچھ ای میلز اور ہیں. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے خاوند کی ایڑی میں بہت درد ہے. آپ نے لونگ گرم سرسوں کے تیل کے ساتھ ملنے اور سورہ لقمان پڑھنے کا بتایا تھا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے گھٹنے میں بہت درد ہے, وہ سوج جاتا ہے اور بہت سخت ہو جاتا ہے, سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بال بہت گرتے ہیں. جی جی اس کے لیے بھی کچھ فرمائیے کہ گرنا بند ہو جائے اور گھنے بھی ہو جائیں. جی اس کے لیے ایسا کریں کہ ہلدی کو سرسوں کے تیل میں مکس کر لیں اور اس پہ آیت کریمہ 41 دفعہ دم کریں. 41 دفعہ آیت کریمہ دم کر کے اس کو درد کے مقام پر باندھ لیں. ایڑی میں درد ہے یا گھٹنے میں درد ہے تو درد کے مقام پر یہ ہلدی اور سرسوں کے تیل مکس کر کے 41 مرتبہ آیت کریمہ تو یہ باندھ لیں. یہ 21 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ جو ہے ان کا درد جو ہے دفع ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. تو اس انداز سے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے. اچھا اس سے پڑھنے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری ای میلز آتی ہیں جس میں لوگوں نے بہت تعریفیں کی ہوتی ہیں, آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. تو میں بار بار وہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی تعریفیں خود ہی کیے جا رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ آپ کو بتانا میرا فرض تھا کہ لوگ بہت ہی دعائیں آپ کو دیتے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں اس پروگرام سے اور بہت ہی الحمدللہ پذیرائی مل رہی ہے. بلکہ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ڈش نیٹ ورک کی جس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ موسٹ واچڈ شو جو ہے وہ ہمارا شو ہے. اچھا ماشاء تو اس کے لیے آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اللہ مبارک کرے. ایک اور ای میل انہوں نے بتایا کہ سورہ جمعہ والا جو آپ نے عمل بتایا تھا وہ ہم نے کیا الحمدللہ 3 دن میں ہی کام ہو گیا. ماشاء جزاک اللہ. اور وہ ایک اور بڑی بات پہ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں خواب دیکھتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے, خاص طور پر پریشانی والے خواب, اور بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی خیال آتے ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کے مرنے کے بارے میں کوئی خیال آیا تو بندہ ہی فارغ ہو گیا. تو بار بار اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ایسا نہ ہو, اور بہت وہ گلٹی فیل کرتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ان کو بہت پریشان ہے اس سلسلے میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اس کے لیے آپ ایسا کریں 111 دفعہ آیت کریمہ 111 دفعہ آیت کریمہ وطر کی نماز سے پہلے پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور دعا کر لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے کسی بھی سوچ فکر اور قول اور فعل سے لوگوں کو عافیت اور راحت پہنچائیں اور کسی قسم کا کسی کو نقصان میری ذات سے نہ پہنچے. یہ دعا کر لیا کریں. یہ آپ 41 دن ایک چلہ پورا کر لیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت دور ہو جائے گی. لیکن حضرت یہ ہوتا کیسے کہ ان کے دل میں خیال آیا اور بندہ مر گیا؟ ہاں بس وہ اصل میں تو اللہ کے یہاں مقدر میں طے ہے کہ جو ہونا ہے, بس وہ اسکرین پر ظاہر ہو جاتا ہے, ان پہ ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا حضرت اس دفعہ بہت ایک چھوٹی سی بریک ہے, انتہائی مختصر بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد اقبال جو ڈینٹسٹ ہیں, بہت تجربہ کار انتہائی ماہر ڈینٹسٹ ہیں. پچھلے 40 سال سے وہ ڈینٹسٹری کر رہے ہیں. بہت اللہ والے بھی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں, اور آپ بہت ہی اطمینان کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ان کے پاس جا سکتے ہیں. ان کی گزارش یہ ہے کہ صرف نیو یارک, نیو جرسی اور کنیٹیکٹ والے لوگ ان کو فون کریں, کیونکہ باہر والے لوگ جو شکاگو, کیلیفورنیا, دوسرے علاقوں, ان کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے. تو وہ ان کو فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وقت ان سے بڑا ضائع ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہے ہمارا, وہیں والے لوگ ان کو کال کریں اور ان سے اپائنٹمنٹ لے کے ان کے پاس جائیں. تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بہت ہی مختصر بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر, اور آپ کو بھی پھر پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. ناظرین ایک سوال آیا تھا کہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہیں چونکہ, تو وہاں مختلف وقت پہ رات آتی ہے, جیسے پاکستان میں پہلے آ جاتی ہے اور دوسرے ممالک اسی طرح. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جہاں کی جو رات ہے وہ وہیں کی رات, جو جیسے پاکستان میں اب پتہ نہیں آج روزہ ہے یا کل ہے یا پرسوں ہوتا ہے, تو جو وہاں تک کے حساب ہے کہ وہ وہیں کی. ہم نے اپنے مقام کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کی جو رات ہے وہ کون سی رات ہے.
اچھا حضرت ایک اور ای میل دیکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میرے والد ڈاکٹر ہیں اور ڈپریشن کے مریض ہیں جس کے لیے بہت پریشان ہیں, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خواب میں ان کو کتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈپریشن کا مرض, اس کے لیے کچھ فرما دیجئے. اس کے لیے ایسا ہے کہ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ صبح شام ایک گلاس پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, اور اپنے بدن پہ دم بھی کریں. چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں, جب بھی یاد آئے یا سلاموں کا ورد رکھیں. انشاءاللہ ان کو ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے اور ڈپریشن میں بھی ان کو افاقہ ہوگا. اچھا, یہ ارم دورانی کی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی مرگی کی مریض ہیں, 10 سال کی عمر ہے. بچی اگرچہ اپنی حواس میں ہے, بات سمجھنے اور بیان کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے, اور اس کے لیے ان کی درخواست ہے کہ کچھ دعا کریں. اور دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ بہت قرض ہے جو کہ ان کے کسی رشتہ دار فیملی ممبر کے فراڈ کی وجہ سے ان کے اوپر ہے. اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, بینک ان کو بہت تنگ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ کوئی نیا کاروبار بھی شروع نہیں کر سکتی. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو قرض ہے اس میں سے انہوں نے ایک پیسہ بھی یوز نہیں کیا, وہ کسی نے ان کا نام یوز کر کے کوئی فراڈ کر کے ان کے اوپر وہ قرض چڑھا دیا. تو اس کے لیے ایسا کریں کہ مرگی کے لیے سورہ شمس 7 دفعہ صبح شام پانی پہ دم کر کے بچے کو پلانا ہے اور اس پہ چھڑکنا ہے, اور یہ 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. اور قرض کے لیے سورۃ شورا کی آیت نمبر 19, شورا واو کے ساتھ جو شورا ہے, یہ 19 نمبر آیت, یہ 360 دفعہ پڑھنی ہے اور روزانہ دعا کرنی ہے. اور یہ 71 ڈیز کا عمل ہے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام کر دیں گے. اچھا, جیسے حضرت نے فرمایا کہ شورا, یہ شین واو, ایک سورہ شورا بھی ہے, یہ شورا ہے شین واو والی. اچھا حضرت شائستہ ہیں ورجینیا سے. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ورجینیا سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. تو وہ شائستہ کی آنکھوں سے نظر کم آتا ہے ذرا, تو اس کے لیے کچھ بتائیے آپ, پڑھنے کے لیے کچھ کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ جی. اس کے لیے ایسا کریں کہ عرق گلاب لے کے اس پہ 3 مرتبہ سورۃ النبا, جو آخری پارے کی پہلی بڑی صورت ہے, سورۃ النبا 3 مرتبہ ظہر کے بعد دم کرنی ہے, اور اس عرق گلاب کو ڈراپر میں ڈال لیں, اور صبح شام جو ہے وہ ڈراپ 2 قطرے آنکھوں میں ڈال لیں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی, اور جو بھی اس کی تکلیف ہوگی رفع ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب, ایک خواب ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ میری ساس جو کہ ابھی زندہ ہیں, وہ ان کو خواب میں نظر آتی ہیں اور ان کو کچھ وہ دیتی ہیں, اور یہ دیکھتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہریالے ہرے بھرے کھیت ہیں جس میں سبزیاں اور فصلیں اگی ہوئی ہیں, اور فرماتی ہیں کہ میری سانس اس میں سے ان کو بہت بڑا حصہ دیتی ہیں. تو ان کی تعبیر کے بارے میں ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. اس کا مطلب ان کی روحانی توجہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے. اگر مالی تنگی مشکلات ہیں وہ سب دفع ہو جائیں گے, اور بہت خوشحالی آئے گی. اچھا خواب ہے, آپ ان کو پڑھ کے کچھ بخشیں, ایصال ثواب کریں. اچھا حضرت, ایک اور ای میل ہے جو کہ کافی کامن ہے, بہت سارے ہمارے ناظرین نے ان کا یہی ایک سیم کامن مسئلہ ہے کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی یا گھر سیل پہ لگایا ہوا ہے اور بیچنے میں دقت آ رہی ہے, کافی عرصے سے وہ لسٹڈ ہے, گھر بک نہیں رہا. تو اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر جلدی بکے اور گاہک آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے ایسا کرے سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ, یہ سورت 41 دفعہ روز پانی پہ دم کر کے اس مقام پر چھڑکنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے. 41 دن یہ بلا ناغہ کر لیں, انشاءاللہ بہت اچھے نفع کے ساتھ وہ جگہ بک جائے گی. اچھا حضرت, ایک اور ای میل ہے, وہ انہوں نے کافی پریشان ہیں, بلکہ بہت ہی زیادہ پریشانی سے انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بہنوئی میری بہن کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, طلاق بھی نہیں دی اور کچھ بتایا بھی نہیں, ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بہت پریشان ہیں کہ کس طرح وہ واپس آ جائیں اور ان کا رجوع ہو جائے. اس کے لیے ایسا کرے سورۃ والضحیٰ, سورۃ والضحیٰ یہ روزانہ 71 ٹائم مغرب کے بعد پڑھنی ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. تو یہ پڑھ کے دعا کرتے رہے, 92 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ واپس آ جائیں گے, اور جو بھی کشیدگی ہے وہ کشیدگی بھی دور ہو جائے گی. باقی ویسے چلتے پھرتے یا لطیفو یا ودودو, اس کا بھی ورد رکھیں, انشاءاللہ نفع ہوگا. انشاءاللہ. روبینہ ہے جی کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو رمضان کی مبارک. اور آپ کو مجھے بھی سوال کرنا ہے, میری والدہ کو 5 ماہ پہلے اسٹروک ہوا تھا لیفٹ سائڈ پہ. جی جی. علاج بھی ہو رہا ہے, تھراپی بھی, لیکن اب وہ بہت گھبرا گئی ہیں. کوئی دعا کوئی وظیفہ بتائے جس سے پڑھ کے ان کو افاقہ ہو اور وہ پھر سے چلنے پھرنے لگ جائے. جی انشاءاللہ. تو اس کے لیے ایسا کرے کہ سورۃ آراف یہ پانی پہ دم کر لیا کریں روز, وہ دن بھر اس پانی میں سے پیتے رہیں, اور سورۃ آراف ہی سرسوں کے تیل پہ بھی پھونک لیا کریں, اس تیل سے مالش کریں. تو یہ 92 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ ان کی جو رگوں میں قوت آ جائے گی, دوران خون ان کا اچھا ہو جائے گا اور شفا ہو جائے گی. عبد الرحیم صاحب ہیں جی. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جناب عبد الرحیم خان ٹورنٹو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی جی. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر گولڈ ہے اور پراپرٹی پہ پلاٹ ہے اور کچھ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس بھی ہیں, لیکن اب چکر یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ جو آمدنی ہے, انکم ہے, وہ لمیٹڈ ہے. ہم پہ کریڈٹ کارڈ کے قرض چڑھے ہوئے ہیں. تو ہم جب یہ قرض دے دیتے ہیں اور اپنے اخراجات کر لیتے ہیں تو ہمارا بجٹ نیگیٹو میں چلے جاتا ہے, تو کچھ بچتا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہم زکوٰۃ اور قربانی کس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ مجھے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میرے گھٹنوں میں بڑی سخت تکلیف ہے. میں نے ایکس رے بھی کرایا, اس میں آرتھرائٹس پین آیا ہے. تو اس میں مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں چلنے پھرنے سے مجھے بڑی دقت پیش آ رہی ہے. اس کا پلیز مجھے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہاں, اس کے لیے پہلے سوال کا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کی ایسٹس ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو نکال لیں, اور پھر آپ پر جو قرض ہیں, کریڈٹ کارڈ کے قرض ہیں یا کھانے پینے کے حوالے سے جو قرض آپ پر ہوئے ہیں گھریلو, ان قرضوں کو بھی کاؤنٹ کر لیں. تو اس کو مائنس کریں. اگر اس کے بعد جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بچتی ہے, صاحب نصاب بنتے ہیں, تو آپ پر زکوٰۃ آئے گی. اور اگر صاحب نصاب نہیں ہیں, جیسے آپ بتا رہے کہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور باقی آپ کی تکلیف کے لیے, اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 7 مرتبہ جو ہے تلاوت کرنی ہے. تھوڑے سے تیل کے اوپر دم کر لینا اور تیل کی مالش کرنی ہے. سرسوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں. یہ آپ 21 دن بلا ناغہ کریں, انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی. اچھا حضرت, اگر کسی کی آمدنی تو بہت ہے, لاکھوں ڈالر کماتے ہیں وہ ہر سال, لیکن خرچ بھی ویسے کر دیتے ہیں تصرف میں, عیاشی میں, یا جیسے ہی فضول خرچی میں, اور پیسہ بچتا کوئی نہیں ہے, حالانکہ انکم بہت ہے, تو وہ ان کے لیے زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہوتی, زکوٰۃ سیونگ پر ہوتی ہے. تو سیونگ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا. اس لیے جو مائنس ہو گیا, خرچہ مائنس ہو گیا, یا روز کا روز خرچ ہو گیا, تو یہی انکم ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انکم ٹیکس سسٹم وہ انکم پر ہوتا ہے, لیکن زکوٰۃ کا یہی آسانی ہے کہ وہ سیونگ پر ہوتی ہے. اگر آپ کا کچھ بھی سیو نہیں ہے, سب خرچ کر دیا آپ نے, تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا حضرت لبنہ ہے کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں لبنہ بات کر رہی ہوں ٹورانٹو سے. میرا یہ سوال تھا کہ رمضان میں اب ہم روزے رکھتے ہیں تو صبح صبح کوئی ہو جاتی ہے سحری, تو کیا ہم روزے میں دان صاف کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر ہمیں جاب پہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے تو ٹوتھ پیسٹ سے دان صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں حضرت یہ تو بڑا, کیونکہ یہاں تو بہت ہی ہر ایک کا معمول ہے ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا, مسواک کے تو بہت کم ہے یہاں پہ. نہیں, اس میں یہ کہ ٹوتھ برش جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. ہاں سحری کے وقت میں, سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ اسے ٹوتھ برش کر لیں, یا رات کو کر کے سوئیں, اور دن میں مسواک استعمال کریں. لیکن ٹوتھ برش جو ہے روزے کی حالت میں استعمال کرنا مکروہ ہے, کیونکہ اس میں خاص دوا استعمال ہوتی ہے, پیسٹ استعمال ہوتا ہے, اس کا ذائقہ اور خوشبو جاتی ہے, تو اس کو مکروہ لکھا علماء نے, لہٰذا اس میں آپ احتیاط کریں. عام دن کے اندر مسواک کا اہتمام کریں, لیکن سحری کے وقت ہی آپ جو ہے وہ صبح شادی ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش کر لیا کریں. اچھا حضرت آپ نے ٹوتھ برش فرمایا, اگر خالی پیسٹ بغیر پیسٹ کے جی صرف برش استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں, پھر ٹھیک ہے. اگر وہ خالی اس میں کوئی, ہاں پیسٹ میں ہے کیونکہ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے, مٹھاس بھی ہوتی ہے, اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں. بالکل اکیلے کر سکتے ہیں. اچھا اچھا جی. اچھا حضرت ایک آخری ای میل ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کینسر ہے, لیکن آپ نے اس کا تو فرمایا تھا, لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سرجری سے بہت چانسز ہیں کہ ان کا کینسر اور اس میں افاقہ ہو جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دعا فرما دیں کہ ہم سرجری سے پہلے
وہ پڑھیں تاکہ سرجری کامیاب ہو جائے؟ جی، اس کے لیے آپ سورہ قریش 101 دفعہ سورہ قریش مغرب کے بعد پڑھنی ہے اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانی ہے۔ تو سرجری سے پہلے اس کا اہتمام کریں، بدن پہ دم بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ سرجری کامیاب بھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ جو مرض ہے رفع ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اچھا، یہ کال ہے فلوریڈا سے، وہ نام بتانا نہیں چاہتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں اور میری وائف دونوں کے بہت اچھے جاب تھے اور وہ ختم ہو گئے ہیں، تو وہ ایک بہت اچھی پڑھائی لکھائی کے بعد یہ ہونا بہت بڑا صدمہ کا جی عقب ہے، تو وہ اگر میرے لیے دعا کریں تو میرے خیال سے مجھے امید ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا جی جاب ختم ہوئے؟ وہ میری وائف کا تو 1 سال ہو گیا اور میرا جو ہے ابھی 6 ماہ ہوا ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ سر۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک روزگار عطا فرما دیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ آپ اللہ کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کے لیے آپ سورۃ جمعہ عصر کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ چلتے پھرتے یا سلاموں کا آپ دونوں ورد رکھیں، انشاءاللہ بہت جلدی روزگار کا انتظام ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، آپ نے بھی تراویح کے لیے جانا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت رمضان مبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کا پورا احترام اور محبت کے ساتھ ہمیں یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ برکات اور فیوز سمیٹ سکیں اس مہینے میں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے دوران اگر اللہ کے بندوں اور اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود اوان اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہے۔ حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آپ کی کوششیں برابر ہوئیں، اللہ آپ کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ اگلے اتوار کو حاضر ہوں گے۔ ایک خاص اعلان ہے جس کا آپ نوٹ فرما لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے دوران اتوار ہی کے دن انشاءاللہ ہم 6 بجے شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ رات 9 بجے کی بجائے ہر اتوار کو شام 6 بجے ایسٹرن ٹائم غیب کی باتیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے اتوار ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت، اللہ حافظ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔